شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک مومن، یہودی فرقہ، صائبی اور نصارہ، جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو ان سب کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا، سو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُّوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کوئی سزا نہ ہوگی، اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، یعنی ان میں سے اکثر، اور اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ عین مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا، اے بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ینتہوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ بے شک وہ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، جبکہ بجز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں، صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، ان کی والدہ ایک سچی بی بی ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے ہم تو کس طرح ان سے دلائل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا اس کی
عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نقصان کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ سب کی سننے والا ہے اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہت سو کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے تھے اور وہ اپنے پسندیدہ کاموں سے باز نہ آتے تھے، بے شک ان کا فعل بہت ہی برا تھا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوا اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ آپ ان یہود اور ان مشرکین کو اور آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے پائیں گے اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں اور نیز یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ آپ ان یہود اور مشرکین کو اور آدمیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھنے والے پائیں گے اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے قریب تر ان کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہت سے تارک دنیا درویش ہیں اور نیز یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ 7واں سپارہ سورہ مائدہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاہدین۔ اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ثبوت ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیں۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمارے لیے کون سا عذر ہے کہ ہم پر
ہم جو ہے اللہ پر ایمان لائیں، اور ہمارے لیے کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمیں عطا ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اور ہمارے لیے کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر جو ہمیں عطا ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے ان کو ان کے قول کے بدلے جنت عطا کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی صلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیت کو جھٹلاتے رہے وہی دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین۔ مومنو، تم ان پاک چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو کہ اللہ حد سے آگے جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اسی میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تم کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس پر تم پورا یقین رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم کو گرفت میں نہیں لے گا، لیکن تمہاری پختہ قسموں پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، جو اپنے اہل عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے دینا ہے، یا ایک غلام لونڈی آزاد کرنا ہے، اور جو یہ نہ کر سکے تو وہ 3 روزے رکھ لے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو اور اسے توڑ ڈالو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ مومنو، بے شک شراب، جوا، بت، پاسے، یہ چاروں چیزیں ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، پس ان سے بچتے رہا کرو تاکہ تم کو نجات ملے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم شراب اور جوئے میں ڈال کر تم میں دشمنی اور کینہ ڈال دے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، بس تم ان کاموں سے اب بھی باز آؤ گے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔ اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. مومنین صالحین پر کوئی گناہ نہیں اس میں جو پہلے کھا چکے جبکہ آئندہ کے لیے ڈر گئے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کیے پھر پرہیز کیا اور ایمان لے آئے پھر پرہیز کیا اور نیکیاں کی اور اللہ ایسے نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰہُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیدِ تَنَالُهُ أَیْدِیکُم وَرِمَاحُکُم لِیَعْلَمَ اللّٰہُ مَن یَخَافُهُ بِالْغَیبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَہُ عَذَابٌ أَلِیمٌ۔ مومنو، اللہ تمہارا کس قدر شکار میں جو تم اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہو آزمائش کرے گا تاکہ وہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ مومنو، جب تم احرام میں ہو تو شکار نہ کیا کرو۔ جو جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو یا اس کا بدلہ دے اس ہی جیسا چار پایا جسے تم میں سے دو معتبر آدمی مقرر کریں، لیکن اس طور پر کہ بطور نیاز یہ جانور کعبے تک پہنچائے یا کفارہ دے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا اس کے برابر روزے رکھیں تاکہ اپنے کام کی سزا چکھیں، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر جو ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے دریائی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کا شکار احرام کی حالت میں حرام کر دیا گیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی کا لوگوں کے لیے باعث قیام قرار دیا ہے، اور عزت کے مہینوں کو اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں۔ یہ قابل احترام ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے
کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ گو کہ ناپاک کی کثرت تجھ کو تعجب میں ڈال دے تو تم اللہ ہی سے ڈرا کرو اے عقل والوں، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ مومنو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری معلوم ہوں، اور اگر تم نزول قرآن کے وقت دریافت کرو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے گزشتہ سوالات معاف کر دیے، اور اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها کافرین۔ ایسی ہی باتیں تم سے پہلے لوگ بھی پوچھ چکے ہیں، پھر وہ ان باتوں سے منکر ہو گئے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا ہے، اور نہ صاحبہ کو، اور نہ وسیلے کو، اور نہ حامی کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور رسول کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملا ہے۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہیں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ مومنو، تم اپنی فکر کرو، کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا جب تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، تو پھر وہ تم کو تمہارے سارے کام بتا دے گا جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ مومنو، شہادت یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کے وقت تم میں سے دو عادل مرد گواہ رہیں، یا دوسرے دو مرد غیر مذہب کے۔ اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت آ جائے، اگر تم کو ان گواہوں پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد روکو، پھر وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم شہادت کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گناہگار ہوں گے۔ فَإِنْ أُسِرَ
فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے کوئی گناہ کیا یعنی جھوٹ بولا ہے تو دو آدمی ان میں سے جن کا حق انہوں نے مارنا چاہا تھا ان کی جگہ کھڑے ہوں جو میت سے رشتے میں قریب ترین ہوں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے بہت سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ہم نے ایسا کیا تو ہم بے انصاف ہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس سے خوف کریں کہ ہماری قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ ہی سے ڈرا کرو اور ان کے احکام کو غور سے سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب۔ جس روز اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہم کو کچھ خبر نہیں، بے شک تو پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی وإذ کففت بنی اسرائیل عنک إذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم تم میرے انعام کو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا گیا ہے، جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے گود میں بھی کلام کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتابیں اور دانائی کی باتیں اور توریت اور انجیل کی تعلیمات دی، اور جب تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے مثلاً پرندے کی شکل میرے حکم سے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، پھر میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے ہی حکم سے تم مادرزاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو اچھا کر دیا کرتے تھے، اور جبکہ میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل و ہلاکت سے باز رکھا، جب تم دلیلیں لے کر ان کے پاس آئے تو پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا